ناظرین، یہ حال ہے پاکستان کے نظام تعلیم کا کہ پاکستان میں پڑھنے لکھنے کی بجائے کریٹیوٹی کی جگہ، انالیسس کی جگہ رٹے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ حال ہی میں جو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے نتائج آئے ہیں جن میں طلبہ نے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کیے ہیں، کیا پاکستان کے پورے نظام تعلیم کو ایک مرتبہ پھر سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں یا نہ آئیں، لیکن وہ میٹرک اور ایف ایس سی کرنے ضرور آئیں گے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر رفاقت علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساری گفتگو سن رہے ہیں، آپ نے لوگوں کی بھی باتیں سنی۔ ہم نے سنا کہ پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے انٹری ٹیسٹ ایگزام میں سارے طلبہ فیل ہو گئے۔ پاکستان کے اندر یہ جو نیا ٹرینڈ پیدا ہوا ہے خاص طور پر اس کورونا بیچ کا، کہ پورے 1100 میں سے 1100 نمبر دے دیے بورڈز نے اور کالجز والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم میرٹ لسٹیں کیسے بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بنیادی طور پہ میں سادگی کے ساتھ بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی پیمانے کو آپ جو مارک کرتے ہیں میئر کرنے کے لیے وہ غلط نشان لگا دیں اور آپ 10 انچ کو 12 انچ سمجھتے رہیں یا 12 انچ کو آپ 9 انچ سمجھتے رہیں، واہ سر واہ، تو ساری زندگی مزہ آ گیا سر، ساری زندگی بیوٹیفل ساری زندگی اس سے جو آپ میجرمنٹ کریں گے وہ غلط وہ کبھی ایکوریٹ نہیں ہوگی، کبھی ویلڈ نہیں ہوگی، کبھی ریلائبل نہیں ہوگی۔ پاکستان کی جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے، بنیادی طور پہ میں اس پر تبصرہ کیا کروں، کیونکہ بورڈ کے چیئرمین بھی سارے پروفیسرز ہوتے ہیں اور بڑے سیانے ہوتے ہیں، پیپر سیٹرز اس سے زیادہ سیانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ٹرم کو سمجھیے گا، ٹیچ ٹو ٹیسٹ، ٹیچ ٹو ٹیسٹ۔ ہماری ٹیچنگ کی بدنصیبی یہ ہے اور اس پورے نظام کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیچ کرتے ہیں، ان کی لرننگ کے لیے سرے سے ٹیچ ہی نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، جب سرے سے ٹیچ نہیں کرتے تو پھر یہ ہمارے ٹیسٹ بچے کی لرننگ کو میئر ہی سرے سے نہیں کرتے۔ دیکھیے، میں کیٹیگوریکل ہو کے لفظ بول رہا ہوں، سرے سے نہیں کرتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کبھی ہمارے وہ مقاصد جو ہماری تدریس کے مقاصد ہیں ان کو ٹیسٹ بناتے ہوئے کوئی پیپر سیٹر اپنے ذہن میں رکھتا ہی نہیں کہ کون سی صلاحیتیں، کون سی سکلز، کون سے ایپٹیٹیوڈز۔ اگر آپ کریکولم ڈاکومنٹس دیکھیں تو اتنے بھاری بھرکم لفظ ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ شاید یہ کسی ڈیولپڈ کنٹری کا کریکولم ڈاکومنٹ ہے، مگر جب ٹیسٹ بنانے والا ٹیسٹ بناتا ہے تو اتنے لطیفے ہیں کہ اگر کسی مس پرنٹ کی وجہ سے کسی کی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی گئی ہو کسی سائنٹسٹ کی اور پیپر سیٹر نے اگر وہی پوچھ لیا تو کوئی بچہ ٹھیک لکھ دے گا تو اس کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ یس، اس کو غلط مانا جائے گا اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی کو درست مانا جائے گا جو کہ اس کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے نظام کا ایک ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں سن کر تو میرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے۔ ہم تو پھر دولت شاہ کے چوہے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ لفظ دولت شاہ کا چوہا آپ نے ٹھیک ٹرم استعمال کی ہے، اس لیے کہ یہ بات یقینی طور پر درست ہے کہ مکینیکل پروسیس کے اندر انسان پیدا ہی نہیں ہوتے۔ مکینیکل پروسیسز کے اندر یا مشینیں پیدا ہوتی ہیں یا شاہ دولت شاہ کے چوہے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر سافٹ ویئرز پیدا ہوتے ہیں۔ میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ اس پر تو ڈاکٹر رفاقت نے بھی کہا کہ اس کے باوجود بھی ان کے اتنے ہی نمبر رہتے ہیں شیخ صاحب، لیکن یہ جو ڈاکٹر رفاقت نے بات کی تھی سکیل والی، کہ اگر ہم ایک 10 انچ کے سکیل کو 12 انچ کا سکیل مان رہے ہیں اور ساری عمر اسی کے اوپر طلبہ کو ہم ناپ رہے ہیں، تو جب تک ہم سکیل ٹھیک نہیں کریں گے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بڑی اچھی تجویز ہے ڈاکٹر رفاقت، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں، یقینی طور پہ ہم نے کسی پچھلی ڈسکشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں فکری مغالطوں پر حکومتی پالیسیز بنتی ہیں اور حکمران ذمہ داران جو ہیں کسی بھی محکمے کے، وزیر تعلیم سے لے کے نیچے پیپر سیٹر تک پوری چین جو ہے وہ فکری مغالطوں کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں جب سٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں کریکولم کے تو وہ چونکہ پکڑ دکڑ کے بارنگ اپروچ کے تحت کہیں سنگاپور سے اٹھائے جاتے ہیں، کہیں یو کے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، وہ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں دیسی لوگ، اور دیسی بھی وہ جو کتاب لکھنے کے اتنے کمپیٹنٹ بھی نہیں ہوتے، کتابیں وہ لکھتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک اپنی کہانی ہے، اس پر کسی اور وقت پہ موضوع صحیح کہ ٹیکسٹ بک بورڈ والے کتابیں کیسے لکھتے ہیں۔ ہماری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں، پہلے
پہلی جماعت سے لے کے میں FSC تک کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر نہ کہیں تخلیقیت ہے، نہ کہیں اس کے اندر بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مہارتیں پورے سوچنے پر آمادہ ہی نہیں کیا جاتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کے اندر کہیں سرگرمی بیسڈ تدریس ہے۔ آپ جب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو کبھی آپ کا اتنا طویل کریئر ہے، کبھی آپ کو ذاتی طور پر ایسا کوئی اسٹوڈنٹ پسند آیا ہے یا پسند رہا ہے یا آپ کی گڈ بکس میں رہا ہے جو تعلیمی میدان میں تو پورے نمبر نہ لیتا ہو یا A گریڈ نہ لیتا ہو، لیکن ایک اوور آل پرسنالٹی کے حساب سے آپ کے خیال میں بہت متوازن شخصیت ہو؟ اچھا، میں کل اتفاق سے یہی بات اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہا تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام کے معنی ہے شخصیت کو مارنا۔ ایگزیکٹلی، یہ شخصیت کو ابھارتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا گھٹن کا ماحول اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک، یہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ کسی شخص انٹرنسک موٹیویشن کے نتیجے میں یا اس کی گھر کی تربیت کے نتیجے میں اس کو کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نصیب کر دے، اس کو کوئی معاشرتی اوصاف دے دے، وگرنہ ہمارا پورا کلچر شخصیت کو مارنے کے لیے، شخصیت کو ابھارنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ہٹ کے ایک بات، یس، ایسے لوگ زندگی میں بہت سے ملے ہیں اسٹوڈنٹ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے شخصی اوصاف دیے تھے جو ان کی ذاتی ایبلٹی تھی، ان میں تعلیمی اداروں کا اور کتابوں کا رول، جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کا رول، اور اس سے ایک ملتی جلتی بات کہی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو سب سے اگلے بینچز میں طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بنتے ہیں، اس سے پچھلے بینچز والے فوج میں چلے جاتے ہیں یا سروسز میں چلے جاتے ہیں، اور جو سب سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں بیک بینچرز جو C گریڈ لیتے ہیں، نالائق طلبہ ہوتے ہیں، وہ بزنس مین بن کے ان سب کو خرید لیتے ہیں۔ ان سب کو خرید، ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، اٹ از ویری مچ ٹرو۔ آج میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا کہ وہ MPhil بزنس میں کرنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا یار پوری دنیا کی کامرس اور ٹریڈ کو دیکھ لیں، یہ جتنے یونیورسٹیوں کے گریجویٹس ہیں ان کو ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ اپنا امپلائی رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک بات، یا وہ C گریڈر جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا امپلائی رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے جو میں نے شروع میں کہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم زندگی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے ڈاکٹر۔ بالکل نہیں ہے، اور یہ تو میرا خیال ہے روز روشن کی طرح یہ بات ہے کہ یہ تعلیم یہ انقلاب لا رہی ہے، جو تعلیم ہمارے تعلیمی اداروں میں بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں اسی حوالے سے مزید آپ کے پاس آتا ہوں، ملازم ہیں لیکن اس طرح کے سوالات نصاب میں شامل کرنا اور پھر نواز شریف کے دور حکومت کو بھی نصاب کے اندر سے ایلیمنیٹ کر دینا، ہم کر کیا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈاکٹر رفاقت؟ چونکہ وہ سوال میری نظر سے نہیں گزرا، آپ کی نظر سے میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا۔ سر اگر آپ نے دیکھا ہے تو یقینی طور پہ درست دیکھا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ آپ کی کمزور ہو، آپ کو پڑھانے کا حق ہے، اس لیے کہ تاریخ سے انسان سبق سیکھتا ہے، اور کتابوں سے اگر آپ شخصیات کو نکال دیں گے، وہ آپ کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں، تو اس طرح سے شخصیات مرتی نہیں ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ لے، یعنی آپ بھگت سنگھ کو اگر آپ نصاب سے نکال دیں گے تو بھگت سنگھ زندہ رہے گا، پوری دنیا، رائے احمد رضا کھرل کو اگر آپ نکال دیں گے تو وہ زندہ رہے گا، نیچرل ہے، اور ابھی تک زندہ ہیں سارے لوگ، اس لیے کہ شخصیت ہوتی وہ ہے جو زندہ رہے، اس کے منفی پہلو ہوں یا مثبت ہوں وہ ایک اور بحث ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے، یہ واقعتاً انوکھی بات ہے پاکستان کی تاریخ کی کہ موجود وزیر اعظم جو بھی رہے، جس میں کرشماتی شخصیت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی رہی ہو، اس کے مقابلے میں ضیاء الحق اپنے زمانے میں بڑی کرشماتی تھے، تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ موجود وزیر اعظم کی شخصیت پر سوال پوچھا جائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے پیپر سیٹر نے یہ سوال ڈال دیا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفاقت اور شیخ ضیاء الدین صاحب، وقت ختم ہو گیا، پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔